أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھ محمد وآلہ. قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 155، 156 اور 157 آپ مومنین کے سامنے تلاوت کی ہے. آیات ایسی آیات ہیں کہ جو آپ کو پہلے سے معلوم ہیں اور آپ انشاءاللہ بارہا ان کو پڑھ بھی چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں. یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہیں جو باقی آیات کے مقابلے میں نسبتاً کم مظلوم ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیوں کم مظلوم ہیں؟ مظلوم ہیں صحیح، ایسا نہیں ہے کہ یہ مظلوم نہیں، پورا قرآن ہی مظلوم ہے، لیکن یہ آیات اس لیے کم مظلوم ہے کہ عام طور پر یہ مجالس میں پڑھی جاتی ہے، اور اکثر آیات قرآن کی وہ زیادہ مظلوم ہیں اس لیے کہ انہیں کوئی بھی نہیں پڑھتا، ان کا معنی ذکر نہیں کیا جاتا، ان کا پیغام نہ بتایا جاتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے، نہ سنا جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ کم مظلوم ہیں لیکن پھر بھی مظلوم ہیں، چونکہ مظلومیت کے دو درجے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ پڑھا نہ جائے، سنا نہ جائے، اور اس سے کم والا درجہ یہ ہے کہ پڑھا سنا تو جائے لیکن عمل نہ کیا جائے. تو قرآن کی مظلومیت تب ختم ہوگی کہ جب اس کو پڑھا سنا بھی جائے گا اور اس کی آیات پر عمل بھی کیا جائے گا. یہ مظلومیت بالکل ایسی ہی ہے جیسی اہل بیت اطہار کی مظلومیت ہے. اہل بیت اطہار دو قسم کے لوگوں کے ہاتھوں مظلوم تھے. اہل بیت اطہار کے زمانے میں اکثریت جو لوگوں کی تھی وہ دو طرح کے تھے. میں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے زمانے میں، ہم جس زمانے میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اہل بیت ہمارے درمیان اپنے ظاہری وجود کے ساتھ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. ان کا زمانہ ہم سے پہلے کا زمانہ تھا. ان کا زمانہ مثلاً 1200 سال پہلے کا زمانہ تھا، اور
جو ہستی اہل بیت کی آج ہمارے زمانے میں موجود ہے وہ بھی نظروں سے غائب ہیں، اور ہم ان کے انتظار میں ہیں کہ وہ ظہور فرمائیں اور اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو پوری دنیا پہ غالب کریں۔ اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ساتھیوں میں شمار فرمائے۔ تو میں اہل بیت کی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ قرآن مجید کے بارے میں بھی، قرآن مجید کی مضمومیت بھی واضح طور پر سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا جن کے زمانے میں اہل بیت موجود تھے کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیوں مظلوم رہے، اور ہمارے زمانے میں جس میں اہل بیت موجود نہیں ہے لیکن قرآن موجود ہے، تو اللہ ہم سے پوچھے گا قرآن تمہارے زمانے میں موجود تھا، کیوں مظلوم رہا؟ چونکہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے یہی دو چیزیں اپنی امت کے لیے سجیسٹ کی ہیں، اپنی امت کو ان کی تاکید فرمائی ہے، قرآن مجید اور اہل بیت کی، انہی کو ثقلین کہا جاتا ہے۔ انہی دونوں سے تمسک میں انسان کی نجات کی ضمانت دی گئی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے۔ تو اہل بیت بھی اپنے زمانے میں دو طرح کے لوگوں کی وجہ سے تنہا تھے اور مظلوم تھے۔ ایک طبقہ وہ طبقہ تھا جو اہل بیت اطہار کو مانتا ہی نہیں تھا، اور جو مانتا ہی نہیں ہے اس سے توقع بھی نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کی بات مانے گا، سنے گا یا اطاعت کرے گا یا ساتھ دے گا۔ توقع کس سے ہوتی ہے؟ مثلا مولا علی علیہ السلام کو کوفے والوں سے امید رکھنی چاہیے کہ یہ میری بات مانیں گے، یا شامیوں سے امید رکھنی چاہیے کہ میری بات مانیں گے؟ مولا علی کو شامیوں سے کوئی امید نہیں ہے۔ کن سے امید ہے؟ ان سے امید ہے جنہوں نے مولا کی بیعت کی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے شامیوں کے ہاتھوں مظلوم ہیں ویسے ہی کوفیوں کے ہاتھوں بھی مظلوم۔ شامیوں کا ظلم ان کا مولا علی کو نہ ماننا، معرفت نہ ہونا ہے، لیکن کوفیوں کا ظلم مولا علی کی بیعت کرنے کے بعد ان کا حکم نہ ماننا ہے۔ یعنی مولا جب کوئی کسی کی بیعت کرتا ہے تو اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تیری اطاعت کرنی ہے، میں تجھے اپنا حکمران، میں تجھے اپنا ولی، میں تجھے اپنا اولی الامر مانتا ہوں۔ لیکن جب اس ولی کو، جب اس اولی الامر کو مخالفین کے، دین کے مخالفین کے مقابلے میں مدد کی، نصرت کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ لوگ جنہوں نے بیعت کی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ہمارے اور بھی بہت سارے کام ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ بس یہ دو لوگ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے، ایک وہ جو مانتے ہی نہیں تھے، اور ایک وہ جو مانتے تھے لیکن بات نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، اطاعت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح آج قرآن مجید مظلوم ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو مانتے تو ہیں کہ بڑی عظیم کتاب ہے، لیکن ان کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن سے دین سیکھنے کا ٹائم ان کے پاس نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے کہ جو اللہ کی جو نعمت اس کے پاس، اس کے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی دسترس میں موجود ہے، اپنے عمل سے اللہ کو دکھائے کہ میں اس کا قدردان ہوں۔ ورنہ ہم اکثر جگہوں پہ یہ کہا کرتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں قرآن اور اہل بیت، جو ہمارے پاس ہے اس کو لفٹ کوئی نہیں، اور جو پردہ غیبت میں ہے اس کے لیے دعائیں مانگ مانگ کے تھکے جا رہے ہیں۔ اللہ کیسے یقین کرے، اللہ کیسے باور کرے کہ اب یہ اس قابل ہیں یہ لوگ کہ میں اس 12ویں کو بھیج دوں تو اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جائے گا جو پہلے 11 کے ساتھ کیا گیا؟ کس طرح ہم اللہ کے سامنے اپنی قابلیت کو ثابت کر سکتے ہیں؟
اپنے دعووں کے ذریعے نہیں ثابت کر سکتے، اپنے نعروں کے ذریعے نہیں ثابت کر سکتے، اپنے عمل کے ذریعے ثابت کر سکتے۔ مولا کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ دعوے کرتے تھے۔ جو لوگ نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہوگی۔ نہج البلاغہ میں مولا جو کوفیوں سے شکوے کرتے ہیں ان میں سے ایک شکوہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم باتیں کرتے ہو تو پہاڑوں کو لرزا دیتے ہو، یعنی جو تم دعوے کرتے ہو اتنے بڑے دعوے کرتے ہو کہ پہاڑ بھی ہلنے لگے، لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تو تمہارا عمل اتنا برا ہوتا ہے کہ تمہارے دشمن کا جی کرنے لگتا ہے کہ تمہیں مارے۔ دشمن کا جی کب کرتا ہے مارنے کا کسی کو؟ جب اسے پتہ ہو کہ اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں، میں ماروں گا اس نے آگے سے کچھ نہیں کرنا۔ جب دشمن کو پتہ ہو کہ میں ماروں گا تو آگے سے دو پڑے گی میرے منہ پر، تو اتنی جلدی پھر دشمن مارنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ یہ کوفی ہیں۔ تو ہم تاکید کرتے رہتے ہیں، مومنین کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں، پھر عرض کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو توفیق حتماً ہوئی ہے۔ قرآن نے یہ حکم دیا ہے، اپنے نبی کو اللہ نے حکم دیا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے رسول آپ یاد دہانی کرواتے رہیے، اس لیے کہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ ذہنوں میں باتیں نہیں رہتی، جب آپ بار بار تکرار کریں گے، یاد دلائیں گے تو مومن ہو سکتا ہے ایک دفعہ سن کے کچھ لوگ شروع کر دیں، کچھ لوگ 2 دفعہ سن کے، کچھ لوگ 10 دفعہ سن کے، بالآخر آپ کہتے رہیں، پتہ نہیں جو سامنے بیٹھا ہے کتنی دفعہ کہنا اس کی ضرورت ہے، اور بالآخر جب اتنی دفعات پوری ہو جائیں گی تو وہ اس بات پر عمل شروع کر دے گا۔ واپس آتے ہیں سورۃ البقرہ کی ان آیات کی طرف۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیات 155، 156 اور 157 ایک دنیا، ایک جہان معانی کا اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ آیات نازل کب ہوئی؟ اس زمانے میں کہ جب مسلمانوں کی تعداد کچھ بڑھ گئی، اتنے ہو گئے مسلمان کہ اللہ نے اب حکم جہاد دے دیا۔ جب تک مسلمانوں کی تعداد کم تھی جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ اس زمانے میں اللہ کا حکم کیا تھا؟ صبر، تحمل، برداشت۔ حضرت عمار یاسر کی والدہ، ان کے والد ان کی آنکھوں کے سامنے بہت ہی بے دردی سے قتل کر دیے جاتے ہیں، پہلے شہید اسلام میں، لیکن رسول اللہ بدلہ لیتے ہیں، قصاص کر سکتے ہیں؟ نہیں، ساتھی نہیں، حکمت نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو آپ کے چند گنتی کے ساتھی ہیں اور ان میں سے بھی اکثریت معاشرے کے بڑے کمزور طبقے سے تعلق رکھتی ہے، غلام ہیں، کمزور ہیں، ان کو آپ جہاد کا حکم دے دیں اور وہ بھی ظالموں کے ہاتھوں بڑے آرام سے ختم ہو جائے۔ قصہ تمام۔ لہذا ابھی صبر کا زمانہ ہے۔ یہ جو اللہ کے رسول کی زندگی ہے اور اسلام کی تحریک ہے، بڑوں کو بھی حتماً کرتے بھی ہوں گے، نوجوانوں کو میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ رسول اللہ کی تحریک کو سٹڈی کریں، آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیا اسباب تھے کہ 23 سالوں کے اندر ایک انتہائی کمزور جو طبقہ تھا وہ اس پورے علاقے پہ غلبہ پا گیا۔ وہ تحریک
جس کے بانی کا لوگ مذاق اڑاتے تھے جب وہ فرمایا کرتے تھے ابتدا میں مکہ میں، جب کہتے تھے اگر میرا ساتھ دو گے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج تمہارے قدموں میں ہوں گے، تو لوگ کیا کہتے تھے، دو بندے تو پیچھے چلتے نہیں ہیں اور کہہ رہے کیسر و کسریٰ کی حکومتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی، جو کہ اس زمانے کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ دو بڑی طاقتیں تھیں دنیا میں، ایک ایران اور ایک روم۔ اور یہ اللہ کے نبی کی صداقت کے ثبوتوں میں سے ایک ثبوت یہ ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج مسلمانوں کے قدموں کے نیچے آئے۔ ایک شخص ہے سراقہ ابن مالک، جب رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک گرفتاری کا بڑا انعام رکھا گیا تھا، 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے جو رسول اللہ کو گرفتار کرے گا۔ تو یہ جو سراقہ تھا یہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں رسول اللہ جا رہے تھے۔ اب وہاں پہ کیا ہوا، اس نے گھوڑا قریب لے جانے کی کوشش کی تو جیسے یہ رسول اللہ کے قریب ہونے لگتا تھا اس کا گھوڑا، اس کے پاؤں زمین میں دھس جاتے تھے اور جتنی کوشش کرتا تھا گھوڑا نہیں چل سکتا تھا، اور جب یہ واپسی کا ارادہ کر لیتا تھا تو وہ گھوڑا اس کے قدم زمین سے نکل آتے تھے۔ یہ بات جب تکرار ہوئی تو بالآخر یہ گھبرا گیا اور یہ منصرف ہو گیا رسول اللہ کی گرفتاری سے۔ تو جب یہ واپس جانے لگا تو اللہ کے نبی نے اسے ایک جملہ بولا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسریٰ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ شخص واپس آ گیا۔ خلیفہ ثانی کے دور میں جب ایران فتح ہوا اور ایران کا مال غنیمت آیا مدینہ میں تو اس وقت تک یہ سراقہ بھی اسلام قبول کر چکا تھا، اور جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو کسریٰ ایران کے کنگن سراقہ کے حصے میں آئے، اور جب اس شخص نے وہ کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے تو اس کو رسول اللہ کا جملہ یاد آیا، اور یہ لوگوں سے کہتا ہے کہ فلان فلان موقع پر اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور اس وقت مجھے اس کا یقین بالکل نہیں آیا تھا۔ ایسا ہی ہوا تھا جیسے دوسرے لوگ مذاق اڑاتے تھے، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو یہ آیات جب اتری ہے سورۃ البقرہ کی آیات، اس زمانے میں، یہ کون سا زمانہ ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد ایک مناسب حد تک پہنچ چکی ہے، مقابلہ ہو سکتا ہے، اگرچہ ابھی بھی بہت کم ہے مخالفوں کے مقابلے میں، لیکن اللہ کے علم کے مطابق اب اتنی تعداد ہو چکی ہے کہ لڑائی کی جا سکتی۔ تو اب حکم جہاد آ گیا ہے۔ اب جب حکم جہاد آیا تو بھی بہت سارے لوگوں کی آزمائش ہو گئی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دین اس وقت تک اچھا لگتا ہے جب تک اس کا ذائقہ میٹھا لگ رہا ہو، اور جیسے ہی دین سے تھوڑی سی کڑواہٹ زندگی میں آنے لگے، آزمائش آنے لگے، تو ان کو دین یاد ہی نہیں رہتا۔ سب سے پہلے جس کو چھوڑتے ہیں اس کا نام دین ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں میں ذرا آپ کو پس منظر بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ اور تصویر واضح ہو جائے۔ اس سے پچھلی جو آیات ہیں، ان آیات سے پہلے کی جو آیات ہیں، دوسرے سپارے کے شروع کی آیات اور اس سے بھی پہلے جو پہلے جز کا قرآن کے آخری حصہ ہے، اس میں قبلہ کی تبدیلی کا منظر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا ہوا تھا مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بدل دیا اور اللہ کے نبی کو
اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ آپ نے اب اس کے بعد سے کعبے کی طرف رخ کر کے، مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی۔ اب یہ زمانہ بہت ہی نئے قسم کے چیلنجز کا زمانہ ہے مسلمانوں کو۔ ایک طرف سے یہودی شدید پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ کیسا غیر مستقل مزاج دین ہے، پہلے ہم ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب ادھر رکھ کے نماز پڑھو، یہ تو تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں، کوئی مستقل دین نہیں۔ اور یہ پروپیگنڈا اتنا شدید تھا کہ جو ضعیف الایمان لوگ ہوتے تھے وہ اس کی زد میں آ جاتے تھے۔ تو بہت ساری آیات مسلمانوں کو تاکید کر رہی ہیں کہ اگر آپ دوسرا جز جہاں سے شروع ہوتا ہے ان آیات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ دوسرے جز کے شروع میں کیا فرما رہے ہیں کہ البتہ یہ میں آپ کو بات بتا دوں گا آپ کے جنرل نالج کے لیے کہ یہ جو قرآن کے سپارے ہیں یہ بہت بعد میں قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا، پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے، کہ اگر کوئی ایک مہینے میں پڑھنا چاہتا ہے تو پھر یہ کوئی اللہ کے رسول نے یا ائمہ نے 30 اجزاء میں تقسیم نہیں کیا۔ 7 منزلیں بنائی گئی قرآن کی کہ اگر کوئی ایک ہفتے میں پڑھنا چاہتا ہے تو ایک دن اتنی مقدار کی تلاوت کر لے، اگر کوئی 30 دنوں میں قرآن پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایک دن میں اتنی مقدار پڑھے۔ تو 30 جو حصے کیے گئے ان کا نام اجزاء، جز کی جمع رکھا گیا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں سپارہ، یہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے، 2 لفظوں سے مل کے بنا ہوا ہے، سی اور پارہ۔ سی فارسی زبان میں 30 کو کہتے ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ۔ ٹھیک ہے، دل کے 30 ٹکڑے ہوتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی، علماء کی جو زحمات تھی اب وہ یورپ میں چلی گئی اور وہاں ان سے استفادہ ہو رہا ہے، تو دل گویا قرآن کی طرف کھنچتا ہے، قرآن کی طرف رغبت کرتا ہے، جو 30 سپاروں والا قرآن ہے، 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں دل کے، بس یہ سپارہ۔ اور 7 منزلیں ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت کی، یہ کوئی اللہ کے رسول اور ائمہ کی طرف سے تقسیم نہیں ہے، پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے۔ تو دوسرے جز کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہاں سے کیا فرمایا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب لوگوں میں سے کم عقل کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا اس قبلے سے جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی قبلہ تبدیل کرنے کے حکم سے پہلے ہی مسلمانوں کو الرٹ کر رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے کہ جب قبلہ تبدیل کروں گا میں تو وہ لوگ کہ جو احمق ہیں، جو بجائے ہدایت کی باتوں کی طرف رغبت کے کیڑے نکالنے کا مزاج رکھتے ہیں، وہ اب تمہیں اپنے پروپیگنڈے کی زد میں لانے کی کوشش کریں گے اور کیا کہیں گے کہ یہ کیسا دین ہے جس نے ایک قبلے کو چینج کر کے دوسرا قبلہ بنا دیا۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے رسول کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دیتا ہے، اور اس نے ان کی ہدایت کی ہے جو اللہ کے رسول کی بات مان رہے ہیں، اور تم جو کیڑے نکالنے میں لگے ہوئے ہو تم بے وقوف ہو جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ایک تو مسلمانوں کو ذہنی طور پر مضبوط کیا جا رہا ہے، پہلے سے خبر دی جا رہی ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہوگا، اس کی زد میں نہیں آنا۔ اور دوسری چیز، اسی دوسرے جز میں جب آپ آگے جاتے ہیں، تغییر قبلہ کا حکم آنے کے بعد اور اس کے بارے میں بہت سخت تاکیدیں کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی جسمانی مشکلات کے لیے بھی مسلمانوں کو آمادہ کر رہا ہے، اور وہ کیا آیات ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور
اگر میں اس کا صحیح ترجمہ کروں جو عربی میں بنتا ہے تو مجھے 3 دفعہ کہنا پڑے گا یقیناً 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 ہم تمہاری آزمائش کریں. بہت اہم نکتہ ہے، آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. دین سے ہماری کیا توقع ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ پر غور کرے کہ میں دین سے کیا توقع رکھتا ہوں. اس میں پہلے تو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی دین سے تو توقع رکھتے ہیں، یہ نہیں سوچتے دین ہم سے کیا توقع رکھتا ہے. ذرا اور سلیس کر کے اگر میں کہوں کہ بہت سارے لوگ اللہ سے تو امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے کام کرے، یا مثلا اہل بیت اطہار کے صدقے ہماری خواہشات ہماری مرادیں پوری ہوں، یعنی ادھر سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے کام ہوں، لیکن وہ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں اس کے لیے سوچنے کو بھی تیار نہیں. ہماری توقعات پوری ہوں. یہ مزاج ہمیں خاص طور پہ کم نظر آتا ہے، خاص طور پر ہمیں مذہبی ایام میں یہ مزاج اور واضح نظر آتا ہے. لوگ منتیں مان رہے ہوتے ہیں، نظریں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. میری بات کہنے کی مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے، کریں، دعائیں مانگیں. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگی جائے. ایک چھوٹی چیز بھی اپنی زندگی کی اس کے لیے بھی خدا سے دعا کی جائے. اللہ کو پسند ہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے خود کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. اور جو اللہ کو نہیں پکارتا خدا اس سے ناراض ہوتا ہے اور بہت سخت ناراض ہوتا ہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. فرمایا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھے نہیں پکارتے، وہ عنقریب گھٹنوں کے بل جہنم میں داخل کیے جائیں گے. یعنی خدا کو یہ بات اتنی پسند ہے کہ بندے اسے پکاریں، اس سے دعا مانگیں کہ جو یہ کام نہیں کرتے اللہ ان کو دھمکی دے رہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کتاب اصول کافی میں کتاب الدعا ہے، دعا کی کتاب، اس میں ائمہ کے فرامین ہے جس میں دعائیں مانگنے کے آداب اور دعا کیا ہوتی ہے، قبولیت کی شکلیں کیا ہوتی ہیں، یہ سب بتایا گیا ہے. تو وہاں پر امام آغاز میں فرماتے ہیں کہ اسی آیت کی تلاوت فرمائی. فرمات پڑھیے محمد. اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو میں استجابت کروں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، توجہ سے سنیے گا، امام نے تلاوت کی کہ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. یہ آیت تلاوت کر کے امام نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے دعا کو اپنی عبادت قرار دیا. یعنی جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے، اسی طرح دعا مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے. یعنی آپ حالت نماز میں نہیں ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، جیسے ہی آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں آپ حالت عبادت میں چلے جاتے ہیں. مجھے پکارو، اور اگلے حصے میں کیا کہا؟ جو میری عبادت سے تکبر کرتے نہیں کرتے. امام نے فرمایا کہ یہ اس آیت میں عبادت سے مراد کیا ہے؟ وہ جو آیت کے شروع میں بات کی گئی اور وہ ہے دعا. ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد. بس دعائیں مانگنا بہت اچھا ہے،
لیکن غلط کیا چیز ہے؟ غلط یہ چیز ہے کہ انسان کے ذہن پر دنیا حاوی ہو جائے اور اس کو اللہ بھی تب یاد آئے جب اس کا دنیا کا کوئی معاملہ پھنس جائے اور وہ دعاؤں کے ڈھیر لگا دے، وہ سجدوں کے ڈھیر لگا دے، وہ تلاوتوں کے ڈھیر لگا دے، لیکن جیسے ہی وہ مسئلہ حل ہو جائے، جیسے ہی جو مانگ رہا تھا وہ عطا ہو جائے، تو پھر اپنی سابقہ روٹین میں واپس چلا جائے جس میں اللہ کو کوئی جگہ حاصل نہیں تھی۔ اس پہ توجہ کیجیے۔ اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ مجھے دین سے اور دینی ہستیوں سے جو توقعات ہیں، آیا ان کو بھی مجھ سے توقعات ہیں یا توقعات نہیں ہیں؟ مجھے اللہ سے توقع ہے میری دعا سنے، اللہ کو بھی توقع ہے کہ یہ بھی کچھ سنے مجھ سے۔ مجھے رسول اللہ سے شفاعت کی توقع ہے، آیا رسول اللہ کو بھی مجھ سے کچھ توقع ہے؟ وہ بھی مجھ سے کسی چیز کا طلبگار، میں تو طلبگار ہوں رسول اللہ کی شفاعت کا، آیا رسول اللہ بھی مجھ سے کسی چیز کا طلبگار ہے؟ یہاں پہ یہ کوئی نہ کہے کہ ان کو بھلا ہماری کیا ضرورت ہے، ان کو بھلا ہم سے کیا طلب، یہ مکر ہے، یہ شیطانی جملہ ہے تاکہ انسان کو غافل کر دے، جو وہ کہنا چاہتے ہیں، جو ان کا مطالبہ ہے، اس طرف جانے سے انسان کو غافل کر دے۔ بس دین کے ساتھ فقط یہ تعلق کہ جب مجھے ضرورت پڑے تو دین، اللہ یہ میرے مسائل کو حل کرے، یہ تعلق ہے بس۔ اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے کیا طلب کر رہا ہے۔ اور میں پھر عرض کروں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کو بھلا ہم سے کیا طلب ہو سکتی ہے، اللہ کو طلب ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کو کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ یہ اللہ ہے جو قرآن میں کہہ رہا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ کے پاس پیسے ختم ہو گئے جو قرض حسنہ مانگے؟ قرض حسنہ کون مانگتا ہے؟ قرآن فرما رہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ؟ اور لیکن اللہ کو دیا وہ قرض حسنہ کیا ہے؟ آپ کسی کو جب قرض حسنہ دیتے ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی اضافی چیز واپس لینی ہے یا نہیں لینی؟ نہیں لینی۔ ایک چھوٹا سا حاشیہ، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ ایک دینی، ایک شریعت کا حکم، بہت خوبصورت، یہ جان لیجیے کہ جو کسی کو قرض دے اور کہے کہ واپس زیادہ لوں گا، یہ سود ہے اور اللہ اور رسول سے جنگ کے مترادف ہے۔ لیکن جو قرض حسنہ دے، بہت زبردست کام۔ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کی خاطر کسی کو جس کو ضرورت ہے اس کو آپ کچھ رقم دیتے ہو، کوئی چیز دیتے ہو اور کسی اضافی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں میں 1 مہینے بعد آپ کو دے دوں گا، آپ نے اس کو 10,000 روپے دیے، 10,000 اس کو واپس لے لیتے ہو 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد۔ یہ کام کرنے سے آپ کیا چاہ رہے ہو؟ کوئی دنیا کا پروفٹ چاہ رہے ہو؟ نہیں۔ کیا چاہ رہے ہو؟ اللہ کی رضا چاہ رہے ہو۔ یہ ہے قرض دینے والے کے لیے۔ لیکن جو قرض حسنہ لیتا ہے اس کو شریعت نے ترغیب دلائی ہے کہ اگر قرض دیتے وقت تیرے حالات اچھے ہوں تو تو اپنی مرضی سے کچھ بڑھا کے واپس آئے، اپنی مرضی سے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اس وقت تیرے پاس نہیں تھے، تیرے حالات بڑے خراب تھے، نہ ملتے پیسے، تیرا بہت نقصان ہو جاتا۔ تجھے پیسے وقت پہ مل گئے، تیرا مسئلہ حل ہو گیا، اب اگر دیتے ہوئے تیرا ہاتھ کھلا ہے، ہاتھ کھل چکا ہے، حالات بہتر ہو چکے ہیں، تو کتنا اچھا ہے کہ جو تو اس کو دے رہا ہے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ اضافی رقم رکھ کے واپس کر۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو تیرا وقار بڑھ جائے گا،
پہلے اس نے احسان کیا تھا، اب تو بھی اس کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک بات یہ. اور اس سے اگلی بات کہ وہ جس نے تجھے قرض دیا تھا اس کو اور حوصلہ ہوگا کہ قرض کوئی مانگے تو اس کو قرض دینا ہوتا ہے. اس کو قرض تو شریعت نے کہا ہے، الفاظ جو حدیث کے ہیں، خیر القرض ما یجر منفعتا، بہترین قرض وہ ہے کہ جب واپس آئے تو ساتھ کوئی فائدہ بھی لے کر آئے. یہ اس کے لیے نہیں ہے جو قرض دے رہا ہے، یہ اس کے لیے جو قرض لے رہا ہے کہ جب تو واپس کر تو کتنی بہترین بات ہے کہ کچھ اضافی بھی رکھ دے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو اللہ جب کہتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو تو اللہ کے پاس پیسے ختم ہو گئے، مانا نہیں، نہ دارت مانا ہی نہیں رکھتی یہ بات. اللہ جب کہہ رہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو اللہ کسی کی مدد کا محتاج ہو گیا. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ پر ہے. پر ہے یعنی کیا مطلب؟ کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں ضرورت ہو کہ یہاں پہ کوئی چیز آگے کمی دور کرے گی. کوئی ہیلپ کرے گا اس کی، کوئی مدد کرے گا، کوئی کام کر دے گا. بلکہ یہ ترغیب دلانے کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ جو تم میرے لیے کرو گے میں اس کی بڑی اچھی رسپانس دوں گا. تم اگر میری اطاعت کرو گے اور جو میں مطالبہ کروں اس کے لیے نکل آؤ گے میدان میں، یہ اللہ کی مدد ہے. اس کا صلہ اللہ تمہیں دے گا کہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دے گا کہ پہاڑ بھی تمہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکیں. اور آپ اسلام کے آغاز میں بہت سارے مقامات پر استثناءات موجود ہیں جہاں پر لوگ بھاگے، اور وہ بھاگنے کا سبب بھی دنیا بنی. لیکن جب تک اللہ اور رسول کا حکم سامنے تھا، اپنے سے کئی گنا زیادہ تعداد اور کئی گنا طاقتور دشمن کے سامنے بھی ڈٹ جاتے تھے. نہ صرف ڈٹ جاتے تھے، ان کو شکست بھی دے دیتے تھے. اللہ نے وعدے پورے کی. کیا وعدہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. اور وہ مدد کیا ہوگی؟ ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جما دے گا، اکھڑنے نہیں دے گا. اور آپ تاریخ اسلام کو دیکھیں، اللہ نے قلیل تعداد میں مسلمانوں کے قدم ایسے جمائے ہیں کہ کثیر تعداد والے کافروں کو شکست دے دی. اللہ نے اپنے وعدے پورے کیے ہیں، ہوائی وعدے نہیں ہیں. یہ خداوند عالم کی ہم سے توقعات ہیں. البتہ یہ جو توقع کا لفظ ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں انسانوں کے لیے ہوتا ہے کہ ادھر کوئی کمی ہے اور توقع ہے کہ کوئی دوسرا آگے کمی دور کر دے. اس معنی میں نہیں ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ یہی ہیں جو ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. تو اللہ کو ہم سے توقع ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں. اس کی ہیلپ کریں کیا مطلب؟ اس کے دین کے لیے کام کریں. اور جب ہم یہ کریں گے تو اس کے جواب میں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں. تو یہ رویہ کتنا غلط ہے کہ اللہ کے دین کو جب ضرورت ہو تو میں نہ نکلوں، اور جب مجھے ضرورت ہو تو میں اللہ سے کہوں کہ تو میری مدد کر. اور اس کو آپ دین کی باقی چیزوں پر بھی اپلائی کر لیں. جو اس قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں کہ دین ہمیں فائدہ دے، ہم دین کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے سوائے ان چند گنتی کی چیزوں کے جن کو ہم کچھ رسومات، کچھ عبادات کہیں. غور فرمائیے گا، یہ جن کو ہم اسلام کی مخصوص عبادات جو ہیں اور جن کو ہم اسلام کو جن چیزوں میں ہم خلاصہ کر دیتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کو ہم دین کہتے ہیں. جب ہم دین کا نام لیتے ہیں یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں. تلاوت قرآن ہے، زیارتیں پڑھنا ہے، زیارتوں پر جانا ہے. ہمارے ذہن میں دین کا یہ تصور ہے. امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں دین کا یہ تصور نہیں تھا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا ساتھ جانے کی دعوت دی تھی
تو کیا یزید نے نماز پہ بین لگا دیا تھا؟ جی آپ نے کبھی سنا ہے کہ یزید نے تخت پہ بیٹھتے ساتھ ہی اعلان کیا خبردار آج کے بعد جس کو نماز پڑھتے دیکھا اس کو جیل میں ڈال دوں گا؟ نہیں، نمازیں پڑھ رہا تھا، پڑھ رہے تھے سب. حج پہ بین لگا دیا تھا، حج کر رہے تھے ساتھ. قرآن کی تلاوت پہ بین لگا دیا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ساتھ. دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہوتی تھی، یزید بھی دکھاوے کی نماز پڑھ لیتا تھا. تو پھر کون سا دین خطرے میں تھا؟ آپ نے خود سے سوال کیا. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ حج کر رہے ہیں، لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، ساری دین کی عبادات پر عمل کر رہے ہیں. تو جس کو صحیح سمجھ نہ ہو، جس کو معرفت نہ ہو دین کی، حقیقی دین کی، اس کو تو عجیب لگے گا کہ حسین کو کیا ہو گیا. یزید تخت میں بیٹھ کے بیٹھتا رہے، ہمیں کیا؟ دین اور سیاست کی جدائی والے ہوشیار، سب کچھ تو ہو رہا ہے، پھر کیوں حسین یزید کے خلاف ہے؟ کیا روکا ہے یزید نے؟ لیکن یہ وارث رسول ہی جانتا تھا، اور وہ جانتے تھے جو دین وارث رسول سے لے کہ اگر یہ کام امت نے قبول کر لیا تو کچھ عرصے کے بعد وہ ٹریک اور وہ رستہ کہ جو اللہ کا نبی دکھا کر گیا ہے، اس کی جگہ ایک اور ٹریک پہ امت چل رہی ہوگی، دین کو چھوڑ چکی ہوگی اور سمجھ رہی ہوگی کہ ہم دیندار ہیں. اور اللہ تعالیٰ وہ ساری عزت اور وہ تمام چیزیں کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کے نتیجے میں عطا ہوئی ہیں اس امت کو، اللہ وہ ساری عزت و اقتدار اس امت سے چھین لے گا. اور آج آپ اگر دنیا میں نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو مسلمان باقی اقوام عالم کے مقابلے میں عزت دار نہیں سمجھے جاتے دوسروں کی نظروں میں. چھینا گیا ان سے، کیونکہ وہ جو روح دین تھی وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے جب امت کی باغ دوڑ، محمد مصطفیٰ جیسی پاکیزہ ہستی کی امت کی باغ دوڑ کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں سپرد کر دی جائے. جو خود فاسق ہے، جو خود دین پر مکمل عمل کرنے والا نہیں ہے، خود اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، آہستہ آہستہ لوگ بھی اسی کی طرح کے دیندار بن جائیں. اور یہاں سے زوال کا آغاز ہوتا ہے مسلمان امت کا. میری بات توجہ سے سنیے. عروج اللہ کے نبی کی برکت سے اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ زمین پہ گرتے گرتے بھی کئی سو سال لگ گئے مسلمانوں کو. گراوٹ شروع ہو گئی تھی لیکن بہت سال لگ گئے. ایک لمبا عرصہ مسلمانوں نے اپنا اقتدار دیکھا ہے، جس کو آج آپ مغرب کہتے ہیں، جہاں جب لوگ جاتے ہیں اور واپس آ کر تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکتے، اپنے یاروں بیلیوں کو قصے سناتے سناتے، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ میں نے یہ دیکھا تو وہ تو یہ مزہ آیا اور کیا بات ہے وہاں پہ، کیا زندگی کا انداز ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ مغرب سے لوگ آتے تھے مسلمانوں کے ممالک میں، اور یہاں سے جب واپس جاتے تھے تو اسی طرح تعریفیں کرتے تھے مسلمانوں کی جس طرح آج ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں. برعکس ہو گیا. مسلمان کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ میں سے کوئی ایک بھی ہے میں بات کہنے لگا اس سے اختلاف کر سکے؟ بتائیے گا مجھے. انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ اسلام ہے. کسی کو اختلاف ہے؟ ہوگا بھی تو نہیں بولے گا. اکیلے میں بولتے ہیں. ہم سے کہا لوگوں نے کہ اسلام کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے.
اگر ہوتا پاکستانی معاشرہ ایسے نہ ہوتا. مسلمان ملکوں کے معاشرے دیکھ لو، یورپ کے ممالک کے معاشرے دیکھ لو، ان کی دنیا کتنی بہتر ہے ہم سے. تم شور مچاتے ہو انصاف انصاف انصاف، ان کا انصاف کا نظام، جسٹس سسٹم ہم سے کئی بہتر ہے. وہ اگر بکے بھی تو بہت مہنگے بکتے ہیں، یہ مسلمان جج تو بہت سستے میں بک جاتے ہیں. وہاں پر اگر کوئی بڑا پتہ چل جائے اس نے کرپشن کی ہے، اس پہ بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے. یہاں پہ نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ کچھ اور جاتا ہے. 10,000 کا چور جو ہے وہ جیل میں سڑتا ہے، اور 10 کھرب کا چور کہیں اور جا کے موجے کرتا ہے. ڈاکٹروں کے قلم صحت مند کو بیمار لکھ دیتے ہیں، اور جن کو پتہ ہوتا ہے ججوں کو کہ یہ کیسے لکھا گیا ہے، وہ انہی کی بنا پر فیصلے کر دیتے ہیں. لیکن ایک غریب جس نے چند ہزار روپے چوری کیے ہوں، ایک تو جج کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اتنے چھتر کھا چکا ہوتا ہے کہ وہ لاکھ کی چوری کے نہیں بنتے جتنا وہ ہزاروں کی چوری کے کھاتا ہے، جتنی گالیاں کھا چکا ہوتا ہے، جتنے جوتے کھا چکا ہوتا ہے. اور اس کے بعد فیصلہ بھی پورا قانون کے عین مطابق اس کے خلاف کر دیا جائے. لیکن جو بڑا چور ہے، میں اب نام لیے بغیر عرض کروں کہ ایک بندے نے سوال کیا کسی سیاستدان کا نام لے کے، آپ نے شاید ویڈیو دیکھا ہوگا، پچھلے الیکشنوں کی بات ہے. تو اس نے پوچھا کہ نام لیا، فلانا بندہ کیا ہے؟ اس نے کہا چور ہے. ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کا نام لیا، کہا کہ یہ تمہاری نظروں میں کیسا بندہ ہے؟ اس نے کہا چور ہے پکا. اس نے کہا چور ہے، کیا چوری کرتا؟ لٹ کے کھا گئے، قومی خزانے میں لٹ کے کھا گئے، غریباں کو مار دیتا ہے نا. بڑا امپریس ہوا، بڑا باشعور ہے. کہتا ہے اچھا تو پھر اس بار ووٹ کیوں دینا؟ کہتا ہے اس نے دینا. اس نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو چور ہے. کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں چور ہے، تو پھر ووٹ. کہتا ہے ووٹ بھی اسی کو دینا. یہ حالت ہے ہماری عوام کی، یہ حالت ہے ہماری عوام کی. جب یہ حالت ہو، اللہ کا ایک قانون یاد رکھیں اٹل، اللہ آپ کو وہ دے گا جس کے آپ قابل ہیں. اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ اس سے مانگ رہے ہیں. یا اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرما، ٹھیک ہے، تو آپ مانگ رہے ہیں اور اس سے تھوڑی دیر پہلے دودھ میں پانی ملا کے آیا ہے. گوالا ہے، دودھ میں پانی ملا کے آیا اور کہہ رہا ہے یا اللہ ہمیں ایماندار حکمران عطا فرما، یا اللہ کرپٹ حکمرانوں سے میں نجات عطا فرما. جتنا جہاں تک اپنا چک پڑتا ہے اس کا، وہاں تک وہ بھی کرپٹ حکمران ہے، بے ایمانی کرنے سے باز نہیں آتا. بیٹھا ہوا ہے دوستوں کی محفل میں، یار یہ سفارش سسٹم نے ملک تباہ کر دیا. تھوڑی دیر بعد اپنے بچے کی نوکری کی باری آئی ہے، در در چکر لگا رہا ہے سفارش کروانے کی. بچہ میرٹ میں پورا نہیں آیا لیکن میرا بچہ ہے. اس وقت کوئی کہے اور تو 2 مہینے پہلے تقریر کر رہا تھا کہ سفارش کے سسٹم نے پاکستان تباہ کر دیا، تو کیا کہے گا؟ وہ ساڑھی باری سارے کروا رہے ہیں تو ہم نہ کروائیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ الٹی بات چلا دیں. جب اپنی بات، اصلاح کا عمل تب شروع ہوتا ہے جب انسان اسے اپنے آپ سے شروع کرے. جب اپنے آپ کی باری آتی ہے تو ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. جب دوسروں پہ تنقید کی باری آتی ہے تو یہ معیارات جب فالو نہیں کیے جاتے تو پھر ان قوموں کی پستی کا آغاز ہوتا ہے. امام کو معلوم تھا کہ یہ جو شخص تخت پہ بیٹھ گیا ہے، اگر اس کو قبول کر، یعنی یہ پورا سسٹم قبول ہو جائے گا. یہ جو کئی اپنے آپ کو عالم کہنے والے اس کے سکے کھا کر پورا زور لگا رہے ہیں کہ اس حکومت کو اسلام کے عین مطابق حکومت ثابت کریں، یہ جو زور لگا رہے ہیں، اگر اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی، اور آواز بھی ایسی کہ جو رہتی دنیا تک اس طرح قائم ہو جائے کہ کوئی اسے مٹا نہ سکے، اگر آج یہ کام نہ کیا گیا تو اس امت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی.
یہ امام حسین کے زمانے میں امام حسین دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی بہترین برکات ان کو عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک ایسی قربانی پیش کی میدان کربلا میں کہ اگر انسان کے اندر رمق ہو تھوڑی سی انسانیت کی، نہ جانتا ہو حسین کو، جب حسین کے بارے میں سنتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا ہے، ایک دفعہ اس کو جھٹکا ضرور لگتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کا انسان مر نہ چکا ہو، جانور نہ ہو۔ اور جب وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا کربلا میں، تو پھر حسین کا ذکر، حسین کی داستان اس کے وجود کے اندر اپنا کام کرنا شروع کر دیتا۔ سب سے پہلی چیز جو ذکر حسین اسے بتاتا ہے، وہ کیا بتاتا ہے کہ یہ جس دنیا کے لیے تو جی رہا ہے، یہ دنیا تیرے رہنے کی جگہ، یہ دنیا اتنی محبت کرنے کی جگہ، اگر دنیا کسی بھی قابل ہوتی تو حسین اپنی ساری دنیا کو کربلا میں ٹھوکر نہ لگاتا، جبکہ یہ بالکل واضح ہو چکا تھا کہ اب سوائے شہادت کے کوئی اور دوسرا راستہ باقی نہیں بچا۔ ایک صلوات پڑھے بھی محمد وارد۔ بس ہم اپنے، یہ ساری بات میں نے کیوں عرض کی، اپنے مزاج کو دیکھیں کہ ہم دین کے بارے میں ہمارا مزاج کیا ہے۔ آیا صرف دین سے توقعات رکھتے ہیں، اللہ سے، رسول سے، ائمہ سے، اور توقعات بھی کون سی؟ دنیا کی خواہشات کی۔ رشتہ ہو جائے، نوکری مل جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے، کتنی نچلی سطح کی یہ خواہشات، اور کتنی تکلیف کا سبب ہے اس کے لیے جس نے یہ ساری دنیا اپنی قربان کر دی دین کے لیے۔ امام حسین بہت اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں مجھے اور آپ، بہت بلند پرواز کروانا چاہتے ہیں امام حسین، اتنے بلند کہ جہاں سے دنیا بہت چھوٹی نظر آتی ہے، بہت حقیر نظر آتی ہے، لیکن جتنا آپ دنیا کے قریب ہوگے اتنی بڑی ہوتی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہے نا، اگر آپ ایک پہاڑ پہ چڑھ کے، بہت اونچی چوٹی پہ چڑھ کے نیچے دیکھو گے، وہ جو نیچے چیزیں بڑی بڑی نظر آ رہی تھی، آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی نظر آئیں گی، لیکن جیسے ہی آپ کی بلندی کم ہونا شروع ہوگی، وہ جو گھٹیا چیزیں تھیں، نچلی چیزیں تھیں، چھوٹی چیزیں تھیں، وہ بڑی ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی۔ تو اگر روح حسینی سے کچھ فیض حاصل کیا جائے تو پرواز میں بلندی آ جائے گی، اور جیسے جیسے پرواز میں بلندی آئے گی دنیا حقیر لگنا شروع ہو جائے گی، اور جیسے جیسے پرواز میں پستی آتی جائے گی تو یہ دنیا ہی سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ بڑی چیز دکھائی نہیں دی۔ تو جو حسین دکھانا چاہتے ہیں کربلا کے آئینے میں، مومن وہ ہے جو اسے بھی دیکھنے کی کوشش کرے۔ وہ کیا چیز ہے کہ جس کے لیے حسین علی اکبر کو بھی قربان کر رہے ہیں۔ جناب علی اکبر کی قربانی کئی اعتبار سے سخت ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اپنا جوان بیٹا ہے، شاید اس سے بھی بڑھ کر اس لیے قربانی سخت تھی کیونکہ رسول اللہ کے چہرے والا بیٹا تھا۔ ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا، مصائب بس تھوڑی دیر میں شروع کرتا ہوں۔ جب حضرت علی اکبر جا رہے تھے تو امام حسین کا جملہ کیا تھا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے اللہ اس قوم پر میرا گواہ رہنا۔ فقد برز الیہم غلام، ان کی طرف میں ایک ایسے جوان کو بھیجا ہے، اشبہ الناس برسولک خلقا و خلقا و منطقا، کہ جو پورے روئے زمین پر سب سے زیادہ اپنی گفتار میں، اپنے اخلاق میں اور اپنے شکل و صورت میں سب سے زیادہ تیرے نبی کی شبیہ،
وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ، اور اے اللہ، یہ اپنا غم بیان کر رہے، اللہ سے شکوہ کر رہے، یعنی اللہ سے شکوہ نہیں کر رہے، اللہ کے سامنے ان لوگوں کا شکوہ بیان کر رہے ہیں، ان سے مجھے شکوہ ہے۔ امام اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، امام تو رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، جس سے انسان راضی ہو اسے شکوہ تھوڑی کہ اس سے جو شکوہ ہوتا ہے وہ اس سے شکوہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی بے وفائی کا شکوہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کی بے قدری کا شکوہ ہوتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو جوان جا رہا ہے نا، اس کے بعد ہم ایک بڑی تیری نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے جب بھی تیرے نبی کی زیارت کا شوق دل میں پیدا ہوتا تھا تو ہم اس جوان کو دیکھ لیتے تھے، ہمیں لگتا تھا تیرے نبی کو دیکھ لیا، لیکن آج کے بعد ہم اس زیارت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ آپ ان اشقیاء کو دیکھیں جنہوں نے شبیہ پیغمبر ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ تو عرض کیا کر رہا ہوں کہ امام حسین نے اس دنیا کی پیاری ترین چیزیں جو اللہ نے ان کو اس دنیا میں عطا کی تھی، سب کو قربان کر دیا خدا کے راستے، اور ہر قربانی پر کیا فرماتے تھے؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ ہم نے پیش تو کر دی، اب تو قبول فرما لے ہماری قربانی۔ سب شہیدوں کے بارے میں امام حسین یہ جملہ بولا کرتے تھے۔ میں اپنی آج کی عرائض کو تمام کروں، اس جگہ پر خلاصہ کہ یہ جو آیات ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے آنے والے دنوں میں، کہ یہ آیات مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اگر تم رسول کی جماعت میں شامل ہو گئے ہو تو اس لیے شامل مت ہونا کہ صرف تمہیں آرام و سکون اور آسائشیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، یہ توقع لے کر نہ آنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں حتماً 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 آزمائیں گے، سخت حالات آئیں گے تم، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے زمانے ہیں، وَالْجُوعِ، بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی، والانفس، ساتھیوں کی کمی، والثمرات، پھلوں کی کمی، وبشر الصابرین، اے رسول جو ان آزمائشوں میں تیرا ساتھ نہ چھوڑے، میدان میں رہیں، ان کو خوشخبری سنا دے۔ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو آئیں اور آزمائش جب سخت ہو چھوڑ کے چلے جائیں، ان کے لیے بھی کوئی خوشخبری۔ بشر صابرین، صابرین کا معنی انشاءاللہ اپنی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ صابرین کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ نہیں گھبراتے مصیبت سے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ہیں کون؟ اللہ کا مال، ہم انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، اور اگر کسی چیز کا میں مالک ہوں اور وہ میرے کام کے لیے استعمال ہو جائے تو اس سے بہترین کیا بات ہو؟ تو جب ہم ہیں ہی اللہ کے تو اس سے بہترین بات ہمارے لیے کیا ہوگی کہ ہم اللہ کی راہ میں استعمال کر دیے جائیں۔ اِنَّ لِلَّهِ کا یہ معنی ہے، یہ ایسے زبان پر چلنے والا ایک جملہ نہیں ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اگر کوئی کہے چھوٹی مصیبت نہیں ہے قتل کر دیے جاؤ گے، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اگر قتل آج ہو گئے تو بھی اسی اللہ کے پاس جائیں گے، اور اگر آج چھوڑ کے میدان بھاگ گئے تو کیا اللہ کی طرف جانے سے بچ جائیں گے؟ تو کیا موت سے بچ جائیں گے؟ تو جب جانا ہی اللہ کی طرف ہے تو پھر کیا بہترین بات ہے کہ ہم خود اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ روایت میں الظاہر امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر موت برحق ہے، کہ موت برحق ہے، فرمایا اگر موت آنی ہی آنی ہے تو پھر اس سے بہترین بات کیا ہوگی کہ مومن اللہ کے راستے میں موت کو گلے سے لگا، جس کا ہے اس کے راستے پر اپنی جان کو قربان کر دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ قبل اس کے کہ ہم اللہ سے طلبگار ہوں، پہلے یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے کسی بات کا طلبگار ہے یا نہیں، اللہ کا رسول ہم سے کوئی مطالبہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اہل بیت اطہار ہم سے حل من ناصر مطالبہ ہے،
हल मिन नासिरिन यंसुरुना हल मिन ज़ाबिन यदुब्ब अन हरम रसूलिल्लाह। सब शहीद हो गए, सब शहीद हो गए असर आशूर। हुसैन तन्हा रह गए। मकातिल में अल्फाज दर्ज किए उलमा ने रावियों से सुनकर, कहा जब अली का बेटा रसूल का नवासा जब तन्हा रह गया और अब्बास की लाश को भी मक्तल में छोड़ आया, तो एक दफ़ा हुसैन एक बुलंद मकाम पर गए और हसरत भरी निगाहों से नज़रा यमीनन व शिमाला। एक दफ़ा हुसैन ने दाएं तरफ निगाह दौड़ाई, अपने प्यारों की लाशें दिखाई दी। एक दफ़ा हुसैन ने बाएं तरफ निगाह दौड़ाई, अपने वफ़ादारों के बदन के टुकड़े दिखाई दी। और अब एक आखिरी मर्तबा हुसैन ने इस्तगासा बुलंद फरमाया, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। सुनने वाले कान आज भी सुन सकते हैं, है कोई मददगार जो हमारी मदद करे? हुसैन तो अल्लाह से मुलाकात के मुश्ताक हैं, तो फिर ये क्या कह रहे हैं? इस जुमले का माना असल में ये है तुम में से कोई जो जहन्नम से निकलकर जन्नत में आना चाहता हो, उसका रास्ता ही है। वरना जैसे अल्लाह को मदद की किसी की ज़रूरत नहीं है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी कोई मोहताजी नहीं है कि इसलिए इमाम हुसैन तलब कर रहे हो। हाँ, जिस फरीज़े की अदायगी के लिए मैं आया हूँ और जिस फरीज़े की अदायगी के नतीजे में अल्लाह की जन्नत तुम्हें मिल सकती है, उस रास्ते पर तुम में से कोई है मेरी मदद करने वाला? और मजीद, चूँकि रसूल का कलमा पढ़ने वाले थे ना, मजीद उनकी गैरतों को उभारने के लिए एक और जुमला बोला, और वो जुमला क्या था? हल मिन ज़ाबिन यदुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। देखो तो सही मेरे साथ रसूल की बेटियां हैं, देखो तो सही मेरे साथ पर्दादार हैं, है कोई रसूल के हरम की हिफाजत करने वाला? है कोई और जो हुर बनकर दिखा दे? कोई ना आया, कोई ना आया। हुसैन तने तन्हा उस बुलंद जगह से नीचे उतरे, अलविदा किया बीबी ज़ैनब से, अलविदा किया यतीम बच्चों से, और हुसैन मक्तल में चले। अली का बेटा अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए, बेशुमार को जहन्नम का रास्ता दिखाया। लड़ते लड़ते थक गए और गोया कि कहीं से वो सदा सुनी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ए नफ्स मुतमइन्ना, ए हुसैन, अब बस कर दीजिए, हमने जो देखना था देख चुके, अब कोई मिसाल भी ऐसी नहीं पेश कर सकेगा कुर्बानियों की। ए हुसैन, अब बस कर दीजिए, अब अपने रब की तरफ लौट जाइए। आपने अपने रब को राजी कर दिया, आपका रब आपको राजी करेगा। लाशों पे लाशें ला चुके, बस ए हुसैन बस, तीरों पे तीर खा चुके, बस ए हुसैन बस, हम तुझको आजमा चुके, बस ए हुसैन बस, गर्दन झुका दे खंजर बेदाद के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दे सज्जाद के लिए। बिलाखिर हुसैन की पुश्त पर वो लईन सवार हुआ, खंजर चलाया। एक दफा नहीं, उस लईन ने कई खंजर के वार किए और ज़हरा की कमाई को लूटा, जिसको ज़हरा ने चकियां पीस कर पाला था। शहादत के बाद भी अज़ादारों, इनकी दुश्मनी कम ना हुई, हुसैन के बदन को, लिबास को लूटने के लिए आगे बढ़े। मकातिल ने लिखा, जब अली का बेटा मक्तल में जाने लगा, अपनी बहन ज़ैनब आलिया से फरमाया, बहन ज़ैनब, कोई पुराना लिबास मुझे ला दो, कोई ऐसा लिबास मुझे ला दो जिसके लूटने की किसी के दिल में ख्वाहिश पैदा ना हो, वरना ये लईन मुझे मारने के बाद मेरे बदन पर लिबास तक नहीं छोड़ेगी। एक लिबास लाया गया, हुसैन ने कहा नहीं। फिर एक और मजीद पुराना लिबास लाया गया, उसको भी मजीद फाड़ा, खराब किया, और वो नीचे पहना हुसैन ने, और उसके ऊपर फिर लिबास जंग ज़ेब तन किया। अज़ादारों, अब जो अली के बेटे की शहादत हो गई, तो कुछ लईन लाश के करीब आए कि हुसैन के लिबास को माले गनीमत की तरह लूट लें। कितने बड़े शकी थे। सामने कौन सा बदन है
جس بدن کے بوسوں کے نشان موجود ہیں، جس بدن پر رسول کے بوسوں کے نشان موجود ہیں، اپنے صحابہ کو دکھایا کرتے تھے، بار بار ان شہزادوں کے بوسے لے کر بتایا کرتے تھے کہ جب مجھے جنت کی خوشبو کی طلب ہو میں ان کو سونگھتا ہوں۔ ان بدنوں کو پامال کیا گیا۔ کسی نے بڑا زبردست بڑا خوبصورت جملہ بولا، کہنے لگے واہ حسین تیرے نصیب میں کتنے نشیب و فراز ہیں، کبھی تو نبیوں کے سردار کے دوش پر سوار دکھائی دیتا ہے اور کبھی کربلا کی ریت پر لاشا پامال دکھائی دیتا ہے۔ عزاداروں یہ لعین آگے بڑھے، ایک شخص نے حسین کے امامے کو لوٹا، ایک شخص نے حسین کی ردا پر ہاتھ بڑھایا، لیکن ایک لعین نے بہت بڑا ظلم کیا۔ حسین کی لاش کے قریب آیا، دیکھنے لگا کیا لوٹوں، اس لعین کی نگاہ حسین کی انگشت میں ایک انگوٹھی پر پڑی۔ اس نے چاہا کہ میں انگوٹھی کو اتاروں۔ بیان کرنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے۔ یہ لعین آگے بڑھا، چاہ کے انگوٹھی کو انگشت سے نکالوں، یہ کوشش کرتا ہے، انگوٹھی انگشتر نہیں اترتی۔ جب بار بار کوشش کے باوجود انگوٹھی نہ اتری، خدا جانے آسمان نے یہ نظارہ کیسے دیکھا۔ اس لعین نے، اس دنیا پرست نے خنجر نکالا اور حسین کے ہاتھ پر خنجر چلانے لگا، حسین کی انگشت کو ہاتھ سے جدا کیا اور انگوٹھی کو اتار کر اسے مال غنیمت سمجھ کر چل دیا۔